بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات مولا علی علیہ السلام۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کے بعد کفار قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے اور اسلام مکہ سے پھیل کر یثرب پہنچ گیا، تو یثرب کے مسلمانوں کی ہر طرح کی حمایت کی یقین دہانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کر کے یثرب جانے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے ہجرت کر جانے پر کفار مکہ پیغمبر اسلام کے مزید دشمن ہو گئے۔ ادھر کفار قریش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے کہ تمام قبیلوں سے نمائندہ افراد مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں تاکہ کسی ایک قبیلے کو قصوروار نہ ٹھہرایا جا سکے، بدلہ اور نہ ہی خون بہا لیا جا سکے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بتائی ہوئی تدبیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مولا علی علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ اے علی، کفار مکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کی رات مجھے قتل کر دیں، اور میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مکہ چھوڑ دوں اور تمہیں اپنے بستر پر سلا دوں۔ میرے لیے انتہائی مشکل ہے کہ میں دشمن کے نرغے میں تمہیں تنہائی میں چھوڑ دوں، مگر خدا کا حکم یہی ہے، لہٰذا تم میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، تمہیں ان کی طرف سے کوئی گزن نہیں پہنچے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اپنے بارے میں اطمینان کیا ہو یا کوئی عذر و بہانہ تلاش کیا ہو، یہ پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا کہ ہاں، اگر تم میرے بستر پر سو جاؤ گے تو میں مشرکین کی گرفت سے آزاد ہو کر نکل جاؤں گا۔ یہ سن کر مولا علی علیہ السلام نے ادائے شکر کے لیے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی۔ علی علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا اور سجدہ شکر کے بعد اپنا چہرہ خاک پر رکھا۔ سجدہ شکر سے سر اٹھانے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تشریف لے جائیں، میں رات آپ کے بستر پر سوؤں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے جبل سور کی طرف روانہ ہوئے اور مولا علی علیہ السلام بے فکری سے ان کے بستر پر سو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ایسے بھی لوگ ہیں جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ کفار قریش رات بھر گھر کا محاصرہ کیے پڑے رہے اور اندر جھانک کر جب پیغمبر اکرم کی خوابگاہ کو دیکھتے تو یہ سمجھ کر مطمئن ہو جاتے کہ پیغمبر چادر اوڑھے سو رہے ہیں۔ جب پو پھٹی تو تلواریں سونت کر اندر داخل ہوئے۔ مولا علی علیہ السلام نے آہٹ پا کر چادر الٹ دی۔ کفار نے پیغمبر کے بجائے علی کو دیکھا تو چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے کہا، کیا میرے سپرد کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ اپنے عزائم میں ناکامی کا بدلہ مولا علی علیہ السلام سے لینا چاہا، سختی و تشدد کے ذریعے پیغمبر اکرم کا راز اگلوانا چاہا، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر خود ہی کہا کہ ہمیں علی سے کیا سروکار، انہیں چھوڑو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں چلو۔ پیغمبر اکرم کی ہجرت کے بعد مولا علی علیہ السلام 3 دن مکہ میں رہے، اور جن لوگوں کی امانتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحویل میں تھیں انہیں واپس کیں، اور چوتھے دن چند ہاشمی خواتین جن میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ بنت اسد شامل ہیں، کو محملوں میں سوار کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ قریش کو جب یہ معلوم ہوا کہ علی بھی مکہ چھوڑ کر جا چکے ہیں تو اپنی ذلت کا احساس ہوا، اور انہیں روکنے کے لیے 8 سواروں کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ جب مولا علی علیہ السلام مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر پہنچے تو یہ لوگ بھی پہنچ گئے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر آپ نے خواتین کی محملیں پیچھے کی جانب دامن کوہ میں ٹھہرا دیں اور خود آگے بڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور سخت لہجے میں کہا کہ آپ مکہ واپس چلیں، اور اگر آپ چلنے پر آمادہ نہ ہوئے تو ہم آپ کو زبردستی لے جائیں گے۔ مولا نے سنی انسنی کر دی اور حصار توڑ کر آگے بڑھے۔ حرب ابن امیہ کے غلام نے حملہ کیا، مولا کے تیور بدلے، تلوار چلائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے ہمراہیوں نے یہ منظر دیکھا تو خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مولا نے وہ رات دامن کوہ میں بسر کی اور صبح ہوتے ہی یثرب کی طرف چل دیے۔ گرمی کا موسم، گرم ہوا کے تھپیڑے، تپتے ہوئے صحرا کا پا پیادہ اور طویل سفر،
تلووں میں چھالے پڑ گئے، تکان اور خستگی سے بے حال ہو گئے، مگر ایک لگن تھی جو آگے بڑھائے لیے جا رہی تھی اور ایک ولولہ کھینچے لیے جا رہا تھا۔ آخر منزلوں پہ منزلیں طے کر کے مقام قباء میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہوئے۔ رسول خدا نے آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو چھلک آئے، اپنے ہاتھوں سے جسم پر پڑی ہوئی خاک جھاڑی اور انہیں ساتھ لے کر مدینہ میں وارد ہوئے۔